बहुत शुक्रिया जवाद अहमद साहब, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने बड़े आसान तरीके से नौजवानों को गाइड किया। और आपके लिए मैं, जैसा कि आपने किसानों के हवाले से बात की और मज़दूरों के हवाले से बात की, तो मैं अल्लामा इकबाल के चंद अशार हैं वो आपके गोशगुजार आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा। एक नज़्म है अल अर्ज़ु लिल्लाह, अल्लामा इकबाल की एक नज़्म है अल अर्ज़ु लिल्लाह। जैसा कि आपने बात की, पालता है बीज को मट्टी की तारीकी में कौन दरियाओं की मौजों से उठाता है सहार, कौन लाया खींच कर पश्चिम से बादे साजगार, खाक ये किसकी है किसका है ये नूरे आफ्ताब, किसने भर दी मोतियों से खोशा गंदुम की जैब, मौसमों को किसने सिखलाई है कुए इनकलाब, दह खुदाया ये ज़मीन तेरी नहीं तेरे आबा की नहीं तेरी नहीं मेरी नहीं। तो ये मिसाल इसी तरह से लेनन खुदा के हुजूर में, अल्लामा साहब की एक नज़्म है लेनन खुदा के हुजूर में, और उसमें उन्होंने यही बात मज़दूरों के हवाले से की है कि मैं कैसे जानता कि तू है कि नहीं है, हर दम मुतगय्यर थे खिरत के ख्यालात, जब तक मैं जिया खैमा अफलाक के नीचे, कांटे की तरह दिल में खटकती रही ये बात, ज़ाहिर में तिजारत है हकीकत में जुआ है, सूद एक का लाखों के लिए है मर्ग मफाजात, ये इल्म ये हिकमत ये तदब्बुर ये हुकूमत, पीते हैं लहू देते हैं तालीम मसावात, तू कादिर व आदिल है मगर तेरे जहाँ में ऐ तल्ख बहुत बंदा है मजदूर के औकात, कब डूबेगा सरमाया परस्ती का सफीना, दुनिया है तेरी मुंतज़िर रोज़े मकाफात। तो बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि किसानों और मज़दूरों के बग़ैर कोई तब्दीली नहीं हो सकती। कोई अगर ये ख्वाब रखता है तो ये अहमकों की जन्नत है। जो इस्तेसाल ज़दा तबकात हैं, जब तक वो पाकिस्तान में आगे नहीं बढ़ेंगे हकीकी मानों में तब्दीली नहीं हो सकती। ये जो बज़ाहिर आपको तब्दीली की बात की जा रही है, उस सिस्टम चलता नहीं है। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि वो सिस्टम चलने के काबिल नहीं रहा, उसको मरहम पट्टी लगाने की ये कोशिश की जा रही है। तो जवाद साहब, अब आप तमाम दोस्तों से ये है गुजारिश है कि आप जो है जवाद साहब से सवालात आप 1 by 1 आप। मुझे सवाल नहीं, उन्होंने पूछा था कौन बन सकता है, मैंने उनकी बात से आगे किया था कि आपने कहा था सोच को बदलें। शायद वो बात उस वक्त में आपके साथ ही हमारी बहुत नेक तमन्नाएं हैं, ये ना समझेंगे। नहीं, मैं क्लियर करना चाहती हूँ बात को। आपने सोच को बदलने की बात की, चाहे आप किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हो, वो पीपल्स पार्टी हो, वो नून लीग हो, वो पीटीआई हो, जब तक आप अपनी सोच को नहीं, अगर मैं ये समझूंगी कि मैं इस पार्टी में रह के कुछ नहीं कर सकती तो मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं तो अपनी सोच की बात अच्छा करेंगे आप, अगर और मतलब वो ट्राई कोई भी करेंगे, बिल्कुल ट्राई करना हमारा हक है। और जैसे आपने कहा कि मजदूर को साथ देके, उसके लिए हमें अपने आप में पहले शऊर बेदार करना पड़ेगा, ग्रास रूट लेवल पे काम करना पड़ेगा, तभी कोई हमारे साथ चलेगा। वरना घर बैठ के अगर हम आपकी तरह, अपनी तरह या खान की तरह या नवाज की तरह किसी की तरह बात कर लेंगे तो पाकिस्तान वाकई नहीं बदलेगा। उसके लिए हमें पहला कदम खुद से उठाना पड़ेगा। ये मेरे ख्याल इस पे क्लियर बिल्कुल ठीक है। तो उस वक्त मैंने कहा कि ये बनना चाहती है तो बनना चाहती है नहीं, बनना चाहती की बात हुई थी कि मैं बन के दिखाऊंगी, मेरा अज़म है, मेरा हौसला है। आपने गलत साइड पे लेके गए, बड़ा तो वो बात किसने कहा था कि मैं एंड पे बात, आपके साथ हमारा नहीं बेटा, आप पीटीआई के, मैंने बताया नहीं, आपने कहा ये पीटीआई में बन लीडर है, तो वो आपने गलत सोचा। मैंने ये कहा कि मैं भी बन के दिखाऊंगी। सर साहब, इनको तो आपने ऑफिस बुलाना है, इनके साथ लंबी रिक्शेस चल। एक मिनट, नहीं अभी नहीं, उसमें पहले अच्छा, उसमें मैं आपसे करना चाहूंगी। आपने कहा कि हमें बदलना है, हम इस निजाम को कैसे बदल सकते हैं, ये आपने पूरी अपनी बात में नहीं बताया। मैंने तो बताया, आपने बताया कि हमें जाना है, कैसे जाना है और उसका पहला कतरा कैसे गिरना है, वो आपने नहीं शो किया कि हमारा पहला कतरा कैसे गिरेगा। बारिश की एक बूंद गिरती है, वो हमें कहाँ से गिरानी, कैसे गिरनी और कहाँ पे गिरनी। मैं तो बता रहा था कि ये मेहनत कश ही डिसाइड करेंगे कि उनको क्या करना है जब वो खड़े होंगे अपने राइट्स के लिए। अगर मैं आज इल्मी बात करूँ भी उनसे कि इस तरह होगा, इस तरह होगा, इस तरह होगा, तो मेहनत कश मेरी शक्ल देखेंगे सिर्फ। वो जब निकलते हैं ना तो वो ये बताते हैं कि हमें क्या चाहिए, हमने क्या करना है, हमें किस हद तक क्या चीज़ चाहिए, वो खुद ही फैसले करते हैं। आपकी ये बात बिल्कुल ठीक थी कि एक तीसरे बंदे को शो कराया गया, सारी जो हमारी थी तवज्जो वो हटा के किसी और की तरफ लगा दी गई। शायद अगर वो ना आता तो हम अपने हक के लिए किसी और तरह से लड़ते।
آپ کی بات وہ بجا, لیکن اس کے باوجود ہم اس لڑائی کو کیسے آگے لے جا سکتے ہیں, کیونکہ دور حکومت میں جو ہے وہ لڑنے تو دیتا نہیں, اس کو ہم آگے کیسے لے کے جا سکتے ہیں؟ پریکٹیکلی تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہم ٹریڈ یونینز بنائیں, ہم ٹریڈ یونینز بنانے کے لیے باہر نکلیں. ہم دیکھیں یہ بھی تو کام کریں نا, انجمن ترقی مصنفین جو ہیں یہ بھی ایک کام ہے, یہ ادب کا کام ہے, ادب کے تھرو آپ لوگوں تک نظریاتی علم پہنچائیں. ٹریڈ یونین دیکھیں پریکٹیکل کام دو ہی ہیں, ٹریڈ یونینز بنائیں, اسٹوڈنٹ یونینز بنائیں. میڈیا سے ہے, میں جہاں تک آپ کی جی میں اس لیے چاہ رہی ہوں کہ اگر آپ مجھے تھوڑا سا کوئی دیں گے تو میں اس کو اپنے اخبار کے تھرو, آپ نے کہا کہ میڈیا, میں پرنٹ میڈیا سے کیونکہ تھوڑا سا میرا تعلق ہے, میں اس کو پرنٹ میڈیا میں آگے کرنا چاہوں گی, اس بات کو آپ کی بات کو میں لے کے جانا چاہوں گی. محنت کشوں کو منظم کرنا ہی ہے جی اس کا, سارے کام ادھر جا کے ختم ہوتے ہیں. اصل کام دیکھیں پہلے تو اس کام کو کرنے کے لیے بہت سے کام کرنے پڑیں گے, مطلب محنت کشوں کو منظم کرنے سے پہلے, کیونکہ سب سے پہلا سٹیپ وہ ہے انقلاب کی طرف, وہ ایسا انقلاب جو کہ لوگ خود شعور کے ساتھ کرتے ہیں, سمجھ کے کرتے ہیں. اس کا پہلا سٹیپ محنت کشوں کی تنظیم ہے, لیکن اس سے پہلے بہت سے کام اس لیے کرنے پڑتے ہیں کہ معاشرے میں اتنے زیادہ رکاوٹیں ہوتی ہیں. میڈیا ہر بار پتہ نہیں کیا بولتا رہتا ہے, لوگوں کو سمجھاتا رہتا ہے کچھ جو کہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا لوگوں کی ایشوز کے ساتھ. اسی طرح ہماری جو درس گاہیں ہیں وہ ہمیں کیپٹلزم کے بارے میں صرف بتاتی ہیں, وہ بتاتی نہیں ہے کہ اور بھی نظام کوئی ہو سکتا ہے. وہ کہتے ہیں جی پڑھو, ڈگری لو, پھر جا کے بیچو, تعلیم برائے فروخت ہے یہاں پہ, وہ کہتے ہیں یہی کرو, تو اس لیے لوگوں کے ذہن میں نہیں آتا. تو یہ سارے پہلے جو ہے نا جالے ہٹا کے, پھر یہ بھی کہ جی نہیں خدا نے کرنا ہے سارا کچھ, خدا کر لے گا خود ہی, یہ سارے جالے ہٹا کے آپ کو شعور کی اس منزل پہ پہنچنا پڑتا ہے. اور وہ سارا کام جو ہے وہ علمی ہے اور وہ نالج کا کام ہے, آپ کو حاصل کرنی پڑتی ہے, آپ کو تنظیمی سطح پہ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کرنی پڑتی ہے, بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے. پھر کہیں جا کے آپ اس جگہ پہ آتے ہیں کہ ہاں اب ہم محنت کشوں کو پہنچنے کے لیے اتنی بڑی کھیپ تیار کر چکے ہیں نوجوانوں کی, اتنی بڑی مڈل کلاس کے اندر سے اتنے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہمارے ساتھ آ چکے ہیں کہ اب ہم محنت کشوں میں جا کے تنظیمی سطح پہ ایک بڑا کام کر سکتے ہیں. تو یہ سارے کام ہونے ہیں, یہ اس میں نظمیں لکھی جانی ہیں, اس پہ تحریریں لکھی جانی ہیں, اس پہ ٹریڈ یونینز کا کام ہونا ہے, اس پہ اسٹوڈنٹ یونینز کا کام ہونا ہے. ہم اس اسٹوڈنٹ یونینز کا کام سب سے بڑا سمجھتے ہیں, سب سے بڑا اس وقت اسی سمجھتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس ملک کے اندر نوجوان جو ہیں جو اربن ایریاز میں رہتے ہیں وہ کسی نہ کسی کالج اسکول میں جاتے ہیں اور ان کے پاس پڑھنے لکھنے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے. اگر ان لوگوں کو ہم اسٹوڈنٹ یونینز کے تھرو ایجوکیٹ کریں, ہم ان سے کہیں گے یار آپ اپنے اپنے اسکولز میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں یونینز بنائیں جو کہ الیکٹڈ ہوں, ہم اس کے ساتھ کوئی ضابطہ اخلاق رکھ دیں گے, کوئی اور جسے ہم کہتے ہیں نا کہ ڈسپلن ایک ہوگا, ہم اس کو ایڈوائز کر سکتے ہیں. ہم عدالتوں میں جا رہے ہیں, بڑا کچھ کریں گے, لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی کوئی پولیٹیکل پارٹی ان کو نہیں چلائے گی. مثال کے طور پہ کوئی پولیٹیکل پارٹی سے یہ نہیں ہوں گے. اسٹوڈنٹ یونین اس درسگاہ کی ہوگی جس درسگاہ میں اسٹوڈنٹ یونین الیکشن لڑیں گی آپس میں, اس میں جو جیتے گی وہی اسٹوڈنٹ یونین کا کام کرے گی, اس یونین سازی کرے گی اور وہی کام کرے گی درسگاہ میں. اس میں وہ فیسیں دیکھے گی, مالکان کے ساتھ فیسوں کی بات سے سٹارٹ کریں گے. ٹرانسپورٹیشن نہیں ہے لوگوں کے پاس ہاسٹلز نہیں ہیں, اتنے بڑے مسائل ہیں درسگاہوں میں, باتھ رومز تک نہیں ہے, پتہ نہیں کیا کیا لوگ ہمیں آگے بتاتے ہیں نوجوان. تو تھوڑا سا دوسروں کو وہ بعد میں آپ کر لیجیے گا. طارق صاحب پلیز آئیے. جی دو 1 بائی 1 دوستوں سے گزارش ہے, 1 منٹ تھوڑی سی بات سن لیں, 1 منٹ صبر کر لیں. دوستوں سے گزارش ہے, اوپن فورم میں, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. 1 بائی 1 جس نے جو سوال کرنا ہے جواب صاحب. ہاں جی قمر صاحب بتائیں, سوال کریں. طارق صاحب بات کی یہاں پر یہ ہے کہ تمام لوگ اہل علم بھی اور مولانا ٹائپ بھی اور حاجی بھی اس ملک کو سنوارنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن پھر بھی یہ ملک پھنسنے کی طرف جا رہے ہیں. دوسرا مریضوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, آپ مریض سے پوچھیں وہ بھی اپنی حالت بدلنا چاہتا ہے. وہ بچے بنانے کے علاوہ اس کو جو کام ہے, بچوں کو وہ خود اسکول بھیجنے نہیں چاہ رہا. وہ کہتا ہے کہ میرے بچے کما کے لاتے ہیں, میرا گزر بسر ہوتا ہے, میں نے اسکول بھیج کے کیا کرنا ہے.
तो मैं उसी बस्ती में बसता रह रहा हूँ, मेरे इनके बेताशा झोंपड़ी हैं, उनका एक फैशन बन गया हुआ है कि वो लोगों से मतलब अपने पाँव पे खड़ा क्यों नहीं होना चाहते। हमने उनको लंगर खाने भी बोल दिए हैं कि लो जी लंगर खाओ और आगे तरक्की नहीं करनी। तो उनकी भी सोच बदलने की ज़रूरत है। हम लोग तो चले जाएंगे उनके पास, लेकिन वो कहता है मेरे इसी हाथ में मैं यही है, मुझे आगे नहीं बढ़ना। तो ये सवाल है। तारीखी जबर है जी उनके ऊपर। अगर हम उनकी जगह होते हम वही कर रहे होते जो वो कर रहे हैं, और अगर वो हमारी जगह होते तो वो वही कर रहे होते जो हम कर रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ आप क्या ठीक रहे हैं। वो लोग पसपाई का शिकार हैं, उन लोगों को कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो वो ऐसे बहुत से काम करते हैं कि जो कि इनकलाबी नौइयत के नहीं होते, और इस वक्त उनके अंदर इनकलाबी जज्बे भी नहीं हैं। बिल्कुल ठीक बात है, वो तो हमने बेदार करने तो होंगे। उनको जब पता लगेगा कि हम इस पर एतमाद कर सकते हैं, इस तंजीम के ऊपर, इस पार्टी के ऊपर, या हम इनके साथ मिलकर एक पार्टी बना सकते हैं, ये तो बहुत आगे की बात है। अभी तो आपको इन्हीं हालात में काम करना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप गढ़ी शव में जाते हैं तो गढ़ी शव में आपको साफ पता लग जाता है कि लोगों की सोच इस तरह की होगी। आप डिफेंस में जाते हैं तो आपको डिफेंस में जाते ही पता लग जाता है कि अच्छा यहाँ पे रहने वाले लोग अमूमन ऐसी होगी। ये क्यों होता है? ये भी तारीखी जबर होता है। अब हर इलाके में ख़ास किस्म के लोग, ख़ास किस्म की सोच पैदा कर हो जाती है। उनके हालात ऐसे होते हैं, उनके हलाके ऐसे होते हैं, उनकी गुजर बसर ऐसी होती है, उनके स्कूल ऐसे होते हैं। तो अगर हम इस हद पे जाके कह रहे हैं कि लाहौर में मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ किस्म के लोग रहते हैं, तो इन पे इतना ज़्यादा असर होता है मटीरियल कंडीशंस का, तो इनके ऊपर तो होना ही, इनके ऊपर तो होगा ही। ये तो तबका है पूरा, गरीब तबका। गरीब तबका जो है वो इस वक्त पसपाई का शिकार है। वो बहुत बिल्कुल परेशान है, प्रगंदा ज़हन है। उसको आप अगर अभी समझते हैं कि उसको आपकी बात समझ आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। पहले आपको अपने मिडिल क्लास के अंदर ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ताकि वो लोग देखें कि यार ये पढ़ा लिखा नौजवान मेरे पास आके एक नहीं, दो नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 20 सैकड़ों लोग हमारे पास आते हैं और कहते हैं यार इनको क्या प्रॉब्लम है, ये तो अच्छे भले लगते हैं हमें, ये तो खाते पीते भी लगते हैं, ये हमारे पास क्यों आते हैं बार बार। तो जब उनको ये एतमाद होना शुरू हो जाएगा कि हाँ ये लोग हमारे लिए आते हैं और ये हमारे दोस्त हैं और ये हमारे साथ वाकई कुछ करना चाहते हैं मिलके हमारे लिए, तो वो आप ये देखिएगा कि यही जो सोई हुई कौम है ना, ये ऐसी बेदार होगी कि फिर इसको जो है ना पकड़ना मुश्किल होगा किसी के लिए भी। आप जी बताएं। हम अक्सर देखते हैं शुरू से ही 30-35 साल से नवाज शरीफ बेनजीर, तो जब लोगों के अंदर कुछ शऊर आना शुरू हुआ तो आप बात कर रहे थे, इसका मतलब है कि एम्पायर ने तीसरा शख्स खिला दिया। और दूसरी बात, इमरान खान साहब के साथ जमीन अलीम खान, कुरैशी साहब पीपल पार्टी में थे, तो हल्फ उठाने गए तो उनकी वजारत छोटी थी, वो हल्फ छोड़ के वापस आ गए। तो ये भी तो सब वही लोग हैं। हम भी यही कह रहे हैं। राना साहब आप कुछ बात, हाँ मैं बस थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। ये है विवाद भाई से पहले भी मुलाकात हुई लेबर पार्टी में उसने आपकी बातें अच्छी हैं, तो मैडम जब बैठी थी उसको अगर बात करनी शुरू करेगी। असल बात ये है कि आपकी बातें दुरुस्त है, लेकिन ये इतना आसान काम नहीं जितना हम यहाँ बैठ के कर सकते हैं। ये तकरीबन जो आज से 80-90 साल पहले ये काम शुरू हुआ है, आलमी जंग पहली के बाद हुआ है, भगत सिंह के दौर से। असल बात ये, आपने आलम फादल की बात की है। यहाँ 3 बंदे ऐसे बैठे जिनको मैं जानता हूँ, बाकी का मुझे नहीं ज़्यादा कई चेहरे देखे हैं, मैडम को भी मैंने पहले देखा है। ये मकसूद मुजाहिद बैठा है। मैं कहता हूँ इससे बड़ा आलम जो है ना इस शोबा कह रहा हूँ, इससे शायद जो है ना ये मुआशरे का डॉक्टर है, समाजियात का, सियासियात का, मुआशियात का, लेकिन इसको कोई बात नहीं करने देगा, इसको कोई आगे नहीं आने देगा। ये तो तारिक सलाह आपके साथ बैठा है, वो आपका साथी है। मैं कहता हूँ उससे बड़ा तो हम इकट्ठे एक ही जो है ना 30-35 साल से हम मसला ये है कि वो आपकी बात दुरुस्त है। वो मैडम होती तो वो भाई साहब भी कह रहे हैं, लेकिन ये जो जहन प्रागंदा नहीं हमारा, ये अवाम का जो भी थोड़ा सा आपने कहा, असल बात ये जिस मुआशरे में हम रह रहे हैं, जो शऊर हमें ये दे रहा है वो तो अपने मतलब के मुताबिक एजुकेशन है। सबसे बड़ी बात तो शऊर, ला शऊर से शऊर की तरफ जाना है, वो हमें आने नहीं देते। एजुकेशन सबसे बड़ी बात है।
हम आवाम को या दूसरे को हम ये दोष दे ही नहीं सकते, हम पे ऐसे लोग मुसलत हैं। असल मसला वसाइल का, यानी आपकी बातों का तो वो वसाइल पे जो काबिल लोग बैठे हैं वो इतनी आसानी से नहीं। दूसरा ये, हम यहाँ जितनी मर्जी जदोजहद करें, अगर दुनिया में और कहीं जो इस तरह की वो जो जदोजहद नहीं होती या बाएं बाजू की जो तहरीकें नहीं चलती, तो यहाँ तो कोई इनकलाब आने नहीं देगा, ना तब्दीली आने देगा। ये बात है नशील कर। दूसरी लैंड रिफॉर्म्स है। अगर हम ये समझते हैं जो इमरान खान की सबसे बड़ी खामी यही है, हम भी आधी बातें वो सही करता है। वो पहला शख्स है, मैं ये बरबरा कहूँगा कि उसने स्टेट जो है ना एक्टर्स हैं उनको ललकारा है, चाहे पीछे उसके एजेंडा कुछ भी है गलत है, जिस बहादुरी से जिस दलेरी से, लेकिन आधी वो जो है ना उससे ज़ाती तौर पे बात हुई है। हमारे दोस्तों के वो अशफाक साहब जो लेबर पब्लिक मूवमेंट के वहाँ से आपके पास भी आते हैं, उनके साथ भी इनकी बात चलती रही, लेकिन सॉरी मैं थोड़ा सा टाइम उसका ये है कि ये वो इस निज़ाम को बदलना ही नहीं चाहता। जो सियासतदान, जो पार्टी, कोई भी वो ये कहता है कि मैं इस निज़ाम के अंदर रहते हुए, इस फौज के अंदर रहते हुए, इस मौलवी के अंदर रहते हुए, इस जो अपना ये जो हमारा मौजूदा जो है अपना सिस्टम है इसके अंदर रहते हुए मैं तब्दीली लाऊंगा, मैं ये करूँगा, वो बिल्कुल गलत है। उसको जो है ना ये पूरे समाज को बदलने के लिए बहुत बड़ी कुव्वत की ज़रूरत है, सरकार की ज़रूरत है। हम आपको दाद देते हैं, इन लोगों को दाद देते हैं। कुछ दिन पहले मखदूम मुजाहिर की किताब की तकरीब रोनुमाई पिछले हफ्ते में आए थे, तो असल बात ये कि ये लोग जो अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं, ये बहुत अजीम काम कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से काम होना चाहिए ना तो स्टेट करने देगी ना वो करने देंगे। यानी टीवी की बात है, हम लिखते हैं, हमारा मजमून कोई नहीं छापता, निजकारी पे हम अखबारों के पास गए, वहाँ वो नहीं छापेगा, आप कहते हैं टीवी पे। तो मसला ये टीवी उनका है, सारे अदारे उनके हैं, अदालतें उनकी हैं, हम तो जबर में हैं। और इसको तोड़ना कैसे, ये मुनज़्ज़म हो गया। और उसका जब तक ये ज़मीन का एक ये बड़ा जागीरदार बाकी है ना इस मुल्क में, ये तब्दीली कभी नहीं आएगी। सबसे पहले इन पे चोट लगाने की जरूरत है, इनके खिलाफ लैंड रिफॉर्म की, ये हमने साहब ने केस भी किया था। तो वो ये जो जिसके लिए हमने दिन रात धक्के खाए वहाँ सड़कों पे, वो चीफ जस्टिस वो केस दरमियान में छोड़ के ऑफिस पे टीवी पे बैठ के माजरत करके भाग गया। और ये सही बात है। तो ये बड़ी फिर हमें जो तबका काम करने वाला उसको मुनज़्ज़म नहीं हुआ जाता होने देते। अब ग्रुप बने हुए यार मैं एक सेकंड आपको बात काट रहा हूँ। देखें, फोरम होते हैं अलग-अलग, आप मेरे लिए बड़े मोहतरम हैं। ये फोरम जो है ये गुफ्तो शनीद का नहीं है, ये अगर आपने करनी है तो आप हमारे पास तशरीफ लाएँ। हाँ, और आपने कोई सवाल नहीं पूछा, आपने तबसरा किया है। अगर हम सबसे कहेंगे तबसरा करें तो इधर 25 दिन लग जाएंगे। नहीं, एक सेकंड जनाब, आपने सारी वही बातें दोबारा कर दी जो मैं कर रहा था। असल बात ये है कि हम तो खुद कह रहे हैं कि ये काम जो है ये करना पड़ेगा, लेकिन हम नहीं कह रहे कि ये मुश्किल है। ये आपका अपना वो हो सकता है। मैं यहाँ अपनी एक बात करने आया हुआ हूँ, मैंने अपनी बात कर ली। अगर किसी का सवाल हो कोई तो बताए प्लीज। यार मेरी बात, हाँ काम शुरू करें। ये बताइए सवाल कोई थोड़ा सा अगर है तो वो मुझे नहीं समझ आई इस बात, क्योंकि ये जो मैंने कहना था कह दिया। चलें ठीक है, यही बात है, ये भी मैं कह के जाऊँगा। ये जो बोलना चाहता है मसला ये है कि आप आए, ठीक है, आपने सवाल जवाब और थोड़ी सी 2-2 मिनट अगर कोई बंदा बात करना चाहे, जिस तरह आपने भी तो गुफ्तगू की है ना। और जनाब मुझे बुलाया गया तो मैं उसमें तो उसका तरीका ये है ना, मुझे अभी आप बुलाएंगे कहीं पे और मैं बैठा हूँगा तो मुझे गुफ्तगू से शुरू कर दूंगा। उसका तरीका ये है ना, ये तो ये इनको तो बुलाने का मकसद ही ये था ना। आगे फराज साहब बात भाई मेरे कहीं पहुँचना भी है, मैं काम कर रहा हूँ। फराज साहब आप जी, बुखारी साहब सवाल आपके सवाल बताइए। बहस की तो बात नहीं है, आपने जो बातें की हैं वो सबकी समझ में आई हैं, पहले भी थी, लेकिन अब ज़्यादा पॉलिश हो गई। बड़ी मेहरबानी जनाब। मेरे हिसाब में, मेरी नाक़िस राय में सबसे पहला स्टेप जो मैं आपसे पूछूंगा कि क्या वो सही है जिसको आप पॉलिश करें। मेरे हिसाब में हमारा मौजूदा मुआशरा इसको ठीक करने के लिए सिर्फ पहला स्टेप जो है वो ये 100 जमहूरियत वोट डालना, ये ख़त्म होना चाहिए। ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी खींचनी चाहिए ताकि ये हमारे ही वोट लेके हमारी ही गर्दन दुश्वार हो जाते हैं। ये तरीका वो वोट का बाइका करते जी
یہ پھر میں پھر بڑی عزت کرتا ہوں جی تمام جتنی بھی رائے ہوتی ہیں پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، میں آپ کی پوائنٹ آف ویو عزت کرتا ہوں، لیکن جمہوریت جو ہے وہ سوشلزم کے اندر بھی آکسیجن ہوتی ہے، جمہوریت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. جمہوریت کیسی ہو اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں، ہم الیکشنز کے خلاف نہیں ہیں، ہم اس طرح کی جمہوریت سرمایہ دارانہ جمہوریت اس کی بات نہیں کرتے، ہم نہ اس کو مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ایسی جمہوریت ہونی چاہیے جس میں لوگ خود ہی فیصلہ کریں، مل کے جو لیڈر بنے وہ الیکشن سے بنے چھوٹے چھوٹے گروپس کے اندر جس کو ہم کمیونز کہتے ہیں، اور پھر وہ الیکشن جس کا ہو جو بن جائے کچھ اس کو آپ کبھی بھی وہاں سے ہٹا سکیں. بہت سے لوگ ہیں نہیں جی اس کو یہ نہیں ہم ٹھیک کام نہیں کر رہا اس کو ہٹاتے ہیں، ری ایلیکٹ کر لیں کسی اور کو. تو یہ جمہوریت ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ اس میں سرمایہ داری نہیں ہوگی اس نظام میں، الیکشن پھر بھی ہوں گے، اسی طرح لوگ ووٹ دیں گے، اسی طرح لوگ مل کے فیصلے کریں گے، لیکن اس میں سود کرایہ اور منافع کی معیشت نہیں ہوگی جو کہ سرمایہ داری نظام کے 3 بڑے ستون ہیں، وہ سود کرایہ اور منافع ہے، وہ نہیں ہوں گے. تو اس لیے کچھ حد تک میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ والی جمہوریت جو ہے یہ تو ایسا ہی نظام لے کے آتی ہے، ایسے ہی لوگ لے کے آتی ہے، لیکن جمہوریت میں خود کوئی خرابی نہیں ہوتی. جمہوریت خود جو ہے وہ جیسے مارکس نے کہا تھا، لینن نے کہا تھا کہ یہ آکسیجن کی طرح ہے اس کے لیے، سوشلزم کے لیے. کامریڈ آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے؟ لیکن بات شکریہ ادا کریں گے، نہیں وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں، جو سوال کرنا چاہ رہے ہیں اور دوستوں کو وہ آج کا سچ ہے. سب وہ کھڑے ہوئے ہیں، اسٹینڈ کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں آج میڈیا کو بات نہیں کرنے دے رہا. وہ کل ہماری تصدیق ہے جب بھی ہماری باتیں ہوں گی اور ہماری باتیں سنیں گے. اور کوئی دوست کیا نوجوان بیٹھے یہاں پہ ان کے بھی ظاہر ذہن ہنسنی، آپ کوئی بات بتائیں. آپ بلوچستان سے آئے ہیں، ظاہر ہے وہاں کی جو ایک پوری سینیریو اس کو بہتر سمجھتے ہیں، رائٹر بھی ہیں، نظمیں بھی کہتے ہیں. آپ نوجوان ہمارے بڑے اچھے بلوچستان سے آئے ہوئے ہیں. ہنسنی آپ سوال کچھ جواز صاحب سے پوچھیں اس پورے سینیریو کے حوالے سے. ہاں ہنسنی یہ وہ ہنسنی اچھا رائٹ. بات یہ ہے کہ یہ پروفیسر رائٹر طبقاتی جدوجہد کی بات کرتے ہیں، لیکن قومیت کا جو سوال ہے، مثال کے طور پر بلوچستان کے ساتھ جو اس وقت آیا ہو رہا ہے اس پر کوئی ان کی رائے نظر نہیں آتی. اگر وہ رائے نظر آتی بھی ہے تو وہ وہی ہے جو رائٹ ونگ. بلوچستان کی جب بھی بات ہوتی ہے تو رائٹ ونگ ہو، لبرل ہو، چاہے کمیونسٹ ہو، چاہے فوجی ہو، وہ اسٹیٹ کی زبان بول رہے ہیں، ان کا اسٹیٹ ڈائریکٹر جو ہے. تو بلوچستان کے حوالے سے جو ہو رہا ہے اس پر جو لیفٹ ونگ ہے وہ اپنا کیا اوپینین رکھتا ہے، آپ کی نظر میں کیا ہونا چاہیے؟ طبقاتی سوال تو ٹھیک ہے لیکن جو قومیتی سوال ہے اس کو نظر انداز کیوں کیا؟ دیکھیے لیفٹ جو ونگ ہے وہ تو ہے ہی نہیں، وہ تو جھوٹ ہے. اگر آپ میرے ساتھ، میں کیوں جھوٹ کہتا ہوں، آپ میرے ساتھ نیچے اتریں، سڑک پہ چلتے ہیں، کسی سے بھی پوچھیں بائیں بازو کیا ہوتا ہے، اگر وہ یہ نہ کہے کہ یہ والا ہوتا ہے تو مجھے پکڑ لیجئے گا. تو حقیقت یہی ہے. لیفٹ ونگ تو چھوڑیں، لیفٹ ونگ پالیٹکس چھوڑیں، ایون جو نظریاتی لوگ ہیں وہ مختلف چھوٹے چھوٹے جماعتیں، چھوٹے چھوٹے آرگنائزیشنز، چھوٹی چھوٹی پارٹیاں، چھوٹی چھوٹی تنظیمیں بنا کے اپنا وہ ان کو لگتا ہے کہ اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. لیکن جو 21ویں صدی کی پالیٹکس ہے نا حسین صاحب، ہمیں نہیں لگتا کہ وہ ایسے ہو سکتی ہے. وہ ہوتی ہے مین سٹریم میں جانے سے، کیونکہ بڑی سمپل وجہ ہے اس کی. لینن وغیرہ کے زمانے میں جب پہلا انقلاب ہوا تو نہ ٹی وی تھا، نہ ریڈیو تھا، نہ سوشل میڈیا تھا، نہ فلم تھی، سنیما بھی نہیں تھا. وہ تو اسٹالن کے زمانے میں سنیما آپ کو پتہ ہے آیا. یہ سب، یہ جتنا بھی کام تھا، یہ سارا، یہ جو انقلابی لوگ پیدا کرنے، کارٹر پیدا کرنا، سارا جو کچھ بھی ہوا وہ سارا کا سارا صرف ایک چیز کے اوپر چلا. وہ لڑائی تھی پرنٹنگ پریس کی. ادھر سے بھی کچھ پرنٹ ہوتا تھا، یہاں سے بھی پرنٹ ہوتا تھا. یہ کتابیں چھاپتے تھے، وہ بھی چھاپتے تھے، وہ مراسلے چھاپتے تھے زار کے، یہ اپنے پرچے چھاپتے تھے، یہ اپنے پیمفلٹ چھاپتے تھے، فیکٹریوں میں دیتے تھے، کسانوں میں دیتے تھے. اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھا.
اس زمانے میں یہ والی پالیٹکس ہو سکتی تھی جس میں آپ چھپتے پھرتے ہیں, جس میں آپ چھپ کے کام کرتے ہیں, جس میں آپ پہاڑوں میں چڑھ جاتے ہیں, جس میں آپ زمین کے سرنگ میں گھس جاتے ہیں. اس لیے ہو سکتی تھی کہ نہ آپ کو کوئی پکڑنے والا, نہ آپ کو کوئی جانتا ہے. آپ کچھ لوگ ہیں جو مل کے کام کرتے ہیں, جو آپ کے خلاف ہیں وہ بھی, ان کو بھی پتہ ہے آپ کون ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے وہ کون ہے, لیکن عوام کو کچھ نہیں پتہ. لینن کا بارے میں کہتے ہیں کہ لینن جس دن انقلاب ہوا اس سے ایک دن پہلے لینن کا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہے کون, کسی کو معلوم نہیں تھا. عوام کی بات کروں تو یہ اگر حال ہو اس زمانے میں تو اس زمانے میں ہی ہو سکتا تھا, اب نہیں ہو سکتا. اب ایک بات سمجھ لیں نوجوان, مین اسٹریم پالیٹکس میں جانے کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ کو جو کرنا ہے سامنے آ کے کرنا ہے, اوپنلی کرنا ہے. آپ پرنٹنگ پریس کی لڑائی نہیں لڑ رہے اب, بلکہ اب تو یہ میرے دوست گواہ ہیں اس بات کے, یہ بھی گواہ ہوں گے, یہ بہت بڑا جہاد کر رہے ہیں یہ جو انجمن ترقی مصنفین کر رہے ہیں. لیکن ان کو بھی میں مشورہ آج دوں گا, یہ کرتے ہوئے ہوں گے ضرور, مجھے پتہ ہے. میرا بھی مشورہ یہ ہے کہ آپ سوشل میڈیا پہ کریں زیادہ جو کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ دنیا میں بھائی, کیونکہ ٹی وی تو ان کو بہت کم بلائے گا. اگر یہ طریقے سے جائیں تو یہ جا بھی سکتے ہیں ویسے, کیونکہ اگر یہ ادھر جا کے بہت ہی ریڈیکل بات ہماری طرح کی کرنے کی کوشش نہ کریں, پروگریسو بات کریں, ادبی بات کریں, تو لوگ ان کو بات سنیں گے, ریڈیو پہ بھی جا سکتے ہیں. لیکن بہرحال ایک بات طے ہے, دنیا میں بڑے بڑے پرنٹنگ پبلشنگ ادارے جو ہیں وہ بند ہو رہے ہیں, اور وہ اپنا سارا کا سارا جو کام ہے وہ انٹرنیٹ پہ ڈال رہے ہیں. یہ آپ کو میں وہ بتا رہا ہوں جو ہو رہا ہے اس وقت. تو اس لیے آج کے دور میں پہلی بات تو آپ کے سوال کا جواب ہی دینے لگا, اس کے لیے صرف تمیز باندھ رہا تھا کہ آج کے دور میں جو ہونا ہے وہ مین اسٹریم میں ہونا ہے. اب مین اسٹریم پالیٹکس کرنے کے لیے کاڈر تو بنانا ہی ہے آپ نے, لیکن پہلے کاڈر نہیں بنے گا, کاڈر پہلے نہیں بنے گا بعد میں, ایسا نہیں ہوگا. اب مین اسٹریم میں آپ جائیں گے کاڈر ساتھ ساتھ بنے گا, یہ اکٹھا ہوگا کام, یہ علیحدہ علیحدہ نہیں ہو سکتا. اگر آپ کوئی کرنا چاہتا ہے تو وہ کرے, 20 سال لگا رہے, نہیں ہوگا. آپ ایک کانگریس کریں گے ایک ہال کے اندر, باہر نکلیں گے پھر آپ کو کوئی نہیں جانتا ہوگا. لوگ کہیں گے یار یہ ٹریفک بلاک کر رہے ہیں, ان کو اٹھاؤ یار, یہ لال پرچم لے کے پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. یہ آج کی ریالٹی ہے, آپ مانے نہ مانے آج کے دور میں یہ نہیں ہو سکے گا. اوپنلی ہوگا, چھپ کے نہیں ہو سکتا. اگر اوپنلی ہونا ہے تو اب ہمارے جو 2-4 چیزیں ہیں جس میں مذہبی ایکسٹریمزم ہے, جس میں نیشنل کویشچن ہے, جس طرح ابھی انہوں نے بات کی, جس میں ٹالرنس ہے, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو پاکستان میں ہمیں دیکھنی پڑتی ہیں, کچھ نظریاتی ہیں کچھ اخلاقی ہیں. یہ ساری کی ساری جو ہیں ان کے اوپر ایک سٹانس لینا, پوزیشن لینا کسی بھی پارٹی کا, کسی بھی تنظیم کا, کسی بھی فرد کا, وہ بہت دیکھ بھال کے ہوگا. اگر فرض کریں مثال کے طور پہ, اگر مجھ سے آج کوئی یہ کہتا ہے کہ بلوچستان میں یا پختونخوا میں یا سندھ میں یا ایون کراچی میں اگر کوئی نیشنل کویشچن ایگزسٹ کرتے ہیں یا رائز کر رہے ہیں یا ریز کیے جا رہے ہیں یا کوشش کی جا رہی ہے ریز کرنے کی, تو کیا ہمیں اس کے بارے میں کیا موقع اپنانا چاہیے؟ تو ہمارا بڑا واضح ہے. ہم کہتے ہیں کہ رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن جو ہے وہ تو ہر انسان کو ہونا چاہیے, ہر انسان کو, لیکن اس کے لیے جدوجہد ہے وہ کلاس اسٹرگل پہ ہونا چاہیے, وہ کلاس کویشچن پہ ہونی چاہیے, طبقاتی بنیاد پہ ہونی چاہیے. اگر طبقاتی بنیاد پہ آپ کرتے ہیں اسٹارٹ جدوجہد یہ والی, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر آپ صرف قومیت کی بنیاد پہ کرتے ہیں, ہم صرف اس وقت کھڑے ہیں جب ہمیں پتہ ہو کہ یہ بھی انڈیجنس موومنٹ ہے, یہ بھی اس زمین کے لوگوں کی اپنی موومنٹ ہے, اس کے اندر کوئی باہر کا پیسہ نہیں ہے, اس کے اندر کوئی امپیریلسٹ جو ملک ہے وہ اس کو پیسہ نہیں دے رہا, اس کے اندر کوئی کسی جگہ پہ بھی ہمیں یہ تو نہیں لگ رہا کہ یہ اسٹیٹ جو ہے ایک مشکل سے بنی ہوئی ہے, صرف اس کو توڑنے کی ہی بات کرنی ہے. اگر یہ سب کچھ ہے تو ہمیں مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے کھڑا ہونا. لیکن اگر انڈیجنس موومنٹ ہے, آپ کھڑی کرتے ہیں, وہاں ہر بندہ اپنے علاقے میں موومنٹ کھڑی کرتا ہے. پنجاب میں بلوچ آ کے نہیں کر سکتے, پٹھان جو ہیں وہ سندھ میں نہیں کر سکتے, ان لوگوں کو کرنی پڑتی ہے جو وہاں موجود ہوتے ہیں. ہمارا مشورہ ہے کہ کلاس کویشچن پہ کریں, کلاس کویشچن پہ کریں, طبقاتی بنیادوں پہ کریں. آپ کی بڑی ہوگی موومنٹ, آپ کے ساتھ پوری پاکستان سے لیفٹ کے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, کیونکہ وہ رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن ہم سب مانتے ہیں. لیکن
اگر اس موومنٹ کے اندر ہمیں نظر آئے گا کہ انڈیجنس نہیں ہے, کوئی سردار اس میں انوالوڈ ہیں, ٹرائبل لارڈز انوالوڈ ہیں, یا اس میں باہر سے کوئی پیسہ لیا جا رہا ہے, تو پھر ہم اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکیں گے. ہماری طرف سے معذرت ہے بھائی, ہمارا اس پہ یہی موقف ہے. اور ریلیجیس ایکسٹریمزم کے اوپر بھی ہمارا یہی موقف ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اندر اتنی بڑی بڑی گورنمنٹ, اتنے بڑے بڑے امپیریلسٹ ملک شامل ہیں کہ ہم اس کو اتنا آسانی سے ایسے نہیں دیکھ سکتے کہ جی بس جی یہ ختم ہو جائے گا تو خود بخود ٹھیک ہو جائے گا سارا کچھ. میرا نہیں خیال ایسے ہونے والا ہے. آپ کو کلاس اسٹرگل, آپ کو ٹریڈ یونینز, آپ کو تنظیم محنت کشوں کی بنانا, یہ آپ کو اسٹارٹ ابھی سے کرنا پڑے گا. یہ چیزیں چلتی رہیں گی, یہ آپ ایک دم ختم نہیں کر سکیں. یہ اسٹیٹ کے لیول پہ ہوگا تو ختم ہوگا, یہ ہم نہیں تنظیموں کے لیول پہ ختم کر سکیں گے. وہ جو جس طرح جواز صاحب نے بات کی ہماری تنظیم کے حوالے سے بھی, لیفٹ کے حوالے سے بھی, یقیناً آپ دوستوں کو بھی سن کے حیرت ہوگی, کچھ تو واقف بھی ہیں کہ جب سے ہم نے انجمن کا آغاز کیا پورے پاکستان میں, آج مرکز گلگت بلتستان آزاد کشمیر یعنی کہ وہ جگہیں جہاں ورکرز پارٹی, کمیونسٹ پارٹی بھی نہیں پہنچی ہے, وہاں پہ یونٹ بنے یا آزاد کشمیر میں اور اسلام آباد میں اور 20-22 یونٹ جنوبی پنجاب میں. تو ہماری سب سے زیادہ مخالفت اگر کسی نے کی ہے تو وہ لیفٹ کی مافیا نے کی ہے, کیونکہ وہی بات کہ لیفٹ نہیں کھڑا ہو. لیفٹ اس لیے نہیں, انہوں نے 15-20 سالوں میں جو تنظیمیں بنی ہوئی تھیں نام نہاد یا ترقی پسند لیفٹ کے لوگ تھے, تو وہ نقصان انہوں نے پہنچایا. ہم رائٹ والوں کا رونا اگر اطالع قاسمی گروپ کا کریں تو فائدہ کوئی نہیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے یہ کرنا ہے. یہ جماعتی جو ذہن رکھتے ہیں, جماعتی جو اس فکر کے نا, تو یہ جو بات ہے نا آپ کو اپنے اندر گھر سے شروع کرنے کی, جو لیفٹ کی بات انہوں نے کی, بالکل صحیح بات کی. اور اسی طرح تنظیم جو کام ہم کر رہے ہیں, جس مشکل سے, جس مسائل سے پورے پاکستان میں ہمیں روکا بھی جاتا ہے تنظیمیں بننے کے باوجود, تو لیکن وہی بات ہے کہ بغیر جب تک خوف اور لالچ سے ہم آزاد نہیں ہوں گے تو کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. ابھی جو انہوں نے رانا صاحب نے بات کی نا کہ یہ بات نہیں کر سکتے, بات نہیں کر سکتے, تو ان کے جو اوپر لیڈر بیٹھے ہیں نا, مسئلہ تو یہ ہے نا کہ وہ تو پورا 25-30 سالوں میں نیشنل انٹرنیشنل فگر بنے ہوئے نا, وہ کیا تبدیلی لائے تھے. ہم سے پہلے جو لوگ تھے وہ کیا تبدیلی لائیں. تو یہ جو فورم ہم کام کر رہے ہیں, جس طرح انہوں نے شکریہ ان کا کہ اپریشیٹ بھی کیا, ظاہر ہمارے جتنے وسائل ہیں اس کے باوجود ہم کر رہے ہیں کام. تو وہی طریقہ ہوتا ہے کہ آپ نے پہلے تو قبضہ نہیں کرنا, قبضہ معافی, اور غلام نہیں بنانے, کیونکہ ہمارے لیفٹ میں بھی رائٹ میں تو خیر یہ ہے ہی دولت شاہ کے چوہے پیدا کرنا, اور ان لوگوں کو جو ورکرز ہوتے ہیں یا جو ہمارے نوجوان آتے ہیں نا, ان کو بنانا ہوتا ہے غلام, تاکہ وہ ایک دربار لگا ہوا ہو, اس میں واہ ہو رہی ہو, یہ سارا کچھ ہو. احمد ندیم قاسمی مرتے دم تک انجمن کے سیکرٹری رہے ہیں, لیکن وہ رائٹ ونگ جو پورا اطول امجد اور پورے دوسرا ونگ تھا اور لیفٹ والا, انہوں نے ان کو کبھی کلیم نہیں کرنے دیا کہ انجمن کا نام وہ لیتے رہیں. کتنا بڑا تضاد ہے کہ وہ انہوں نے کبھی وہ آخری ہم نے تو ان کو 2006 میں جو ہمارا منشور آ رہا ہے, 2006 میں ان کی ڈیتھ ہوئی تو دوسرا سیکرٹری نہیں آیا. اب جو اس کے بعد بیچ میں جو سیکرٹریز آئے بعد میں 2007 میں جو نام نہاد مرکز بنا ہوا تھا, تو یہ چیزیں جب تک ہم نہیں اٹھیں گے نا, ہم کیونکہ یہ جب تک بائی نیم ہمارے دوستوں کو یہ چیلنج نہیں دیا جائے گا, ان کا بتایا نہیں جائے گا کہ آپ کی غلطیوں کی سزا ہماری نسل نے تو بھگتی ہے نا, لیکن ہم چاہیں گے کہ اب ہماری غلطیوں کی ہم غلطیاں نہ کریں, وہ جو سزا آنے والی نسل میں. تو وہ نسل ان کو تربیت کرنا جو ان کا کام ہے, جو یہ کر رہے ہیں, جو ہم ساتھ کر رہے ہیں جس مشکل میں 1.5 سال میں, تو یہ ابھی 10-15 کانفرنسز کرنا, جو میڈیا کیوں نہیں آیا کئی کانفرنسز میں, اس لیے کہ جہاں بھگت سنگھ ہوگا, کارل مارکس ہوگا, میجر اسحاق شہید ہوگا, لالا سوبوگیان چندانی ہوں گے, جلیاں والا باغ ہوگا, تو وہ آپ کا میڈیا, آزاد میڈیا, نام نہاد آزاد میڈیا, جو ایجنسیوں کے پیڈ رول پہ بیٹھے ہیں سارے مافیا, آپ تصور کر سکتے ہیں 15-15, 20-20 لاکھ تنخواہ پاکستان میں لے رہے ہیں, وہ 2-2 کروڑوں کی گاڑیاں اور کوٹھیاں دے رہے ہیں ان کو, جو بول کا. یہ سارا سسٹم جو ہم بدلنا چاہ رہے ہیں تو وہ اسی طرح بدلے گا نا. خواتین بیٹھی ہیں, یہ کچھ سوال کریں اور دوست کچھ بات کرنا چاہیں. جی کارٹون اس کے پہلے روز پاکستان. اچھا زمانے سے You don't look old actually. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایڈیٹر صاحب مجھے پرچہ پکڑتے ہی کہتے تھے اے شگفتہ اس کو ذرا نرم نہیں کیا جا سکتا. میں کہا جی آٹا گندنا ہے تو میں نے واپس پڑھا دیا. I always used to take my thing back. اور اب میں نے جو پالیسی کی ہے وہ میں نے اب میں اس میں ریوائول کبھی کبھار ویری سیلڈم یہی جواب یہی آتا ہے. میں کہا سر چلو کسی نہ ذمہ داری لو, ایڈیٹر ڈاک اچھا لیکن کٹنا لفظ کوئی نہیں. And they do that.
تھوڑا سا بیچ میں انٹرپٹ. اب اس میں یہ جس طرح آج ہم نے جواز صاحب کو بلایا, ان کا ظاہر انٹرنیشنل یوتھ ورکرز اینڈ موومنٹ کے حوالے سے کام کریں, ایک ان کا ظاہر بہت پاورفل میسیج ہے ایز اے سنگر, اور ہمیں خوشی یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جو ادیب, شاعر, فنکار اور گلوکار ہوتے ہیں ان میں کم سے کم اتنا پروفیشنل تو ہے نا کہ وہ ہماری سماج کی جو نبض ہے اس کی جو ہماری یہاں یہ خرابیاں ہو رہی ہیں, جو کچھ ابھی خان صاحب کا بتایا, محترمہ یہاں بیٹھی تھی, انہوں نے صحیح کہا کہ ان کے ہوتے ہوئے نہیں ہوگا. مطلب یہ ہمارے یہاں جو ایک سسٹم ہے ان کو بدلنے کے لیے جس طرح یہ کام کر رہے ہیں اپنی موومنٹ کے حوالے سے, برابری کا, طبقاتی تقسیم کا, اس طبقاتی تقسیم کی زندہ مثال آپ کو ہمارے یہاں کامریڈ تنویر کی ملے گی. یہ ہمارے ہیں مرکزی صدر انجمن ترقی پسند مصنفین کے. جب ہم نے لاسٹ عبدالستار عیدی کی کانفرنس کی تھی تو وہاں پورا انہوں نے عیدی صاحب کی سیکیورٹی کے لیے, ہم نے تو نہیں مانگی تھی کہ پولیس صاحب, وہ پولیس صاحب بھیجے, ڈی ایس پی وغیرہ سارے آ کے پوچھے اور کامریڈ سے پوچھے تھے کہ ان کے ہاتھ میں بینر تھا اور یہ آ رہے تھے. تو انہوں نے پوچھا جی ہمیں وزیر کہا ہے کہ جی تلاشی وہ لینی ہے ہال وغیرہ کی, تو کون ہے اس کا؟ اس نے کہا جی کون اس کا کون کروا رہا ہے؟ اس نے کہا جی میں کرا رہا ہوں. آپ کون؟ اس نے کارڈ نکال کے دکھایا مرکز, تو اس نے نیچے سے اوپر دیکھا. یعنی کہ ہمارے یہاں یہ ذہن بدلنا, باتیں تو کی جاتی ہیں نا, تو آپ طبقاتی تقسیم کیسے بدلیں گے, توڑیں گے کیسے, جب اس طرح کی شخصیت جن پہ جو ایک خزانہ علم و ادب کا بہت سی شخصیات کا 40-45 سال سے کمیونسٹ پارٹی سے وابستہ اور سارا کچھ سلسلہ ہونے کا, تو ہمارے جو دوست ہوتے ہیں نا, ہم تب ان کا احترام اپنی جگہ ہوتا ہے, ظاہر ہے وہ بہت بڑے بڑے عہدوں پر ہیں, بڑا انہوں نے کام بھی کیا ہے, لیفٹ کی موومنٹ اور رائٹ کی سارا کچھ ہو, لیکن وہ سارے ہیں اوپر جا کے ایک اور پورا کا پورا وہ مافیا, قبضہ مافیا. اس سے کسی کو انکار نہیں ہونا چاہیے, اور ان کو توڑنے کے لیے آپ کو ایسے لوگ آنے چاہیے, ان کے ساتھ دینا چاہیے. جس طرح کہ انہوں نے فنڈ یا ہم لوگ بھی ورکنگ کر رہے ہیں, ظاہر ہمارے پاس بھی وسائل ہوتے ہیں, ہم ڈیولپمنٹ فنڈ کا بھی ایک چھوٹا سا ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں جس میں 10 سے 20 روپے کی, تاکہ ہم لوگوں نے کام کرنا ہے. یہ جو پورا انہوں نے عمران خان نے جہاد شروع کیا تھا نا جی 2 نومبر کو یہ ہو جائے گا اور فنڈ دیں, تو اربوں کا فنڈ تو گیا ہوگا. وہ فنڈ کہاں جائے گا جب 2 نومبر سے پہلے راتوں رات امپائر کے کہنے پہ کورٹ نے ڈیسیجن لے لیا اور سارا معاملہ یو ٹرن ہو گیا. حقائق بہت تلخ ہے نا. وہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی چینج لانے کے لیے, ہمیں تبدیلی لانے کے لیے خود بھی اٹھنا ہے, نوجوانوں کو بھی تبدیل کرنا, ان کے ذہنی جو شعور ہے نا, اصل میں ہوتا ہے پڑھے لکھے جتنے بھی ہونا ان کو ذہنی شعور نہ ہوگی تو آپ کی بہت ساری تعلیم ضائع چلی جاتی ہے. یہ فورم ہے جن کا آپ لوگوں کا شکریہ جائے بھی آ رہی ہے. جواز صاحب کا بھی بہت شکریہ, بڑی مہربانی آپ کی, انہوں نے بہت مہربانی کی. بہت شکریہ. ایک میں کامنٹ کرنا چاہوں گا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ آپ نے طویل صاحب کو اپنا جو ہے صدر منتخب کیا ہے, کیونکہ 2 بجے ہیں, ایک دن کی شکل بڑی اچھی ہے, گورے چٹے زبردست آدمی ہیں, اور مطلب دیکھیں نا ان کے فیچرز ہی دیکھ لیں آپ. اور دوسرا میں بالکل سمجھتا ہوں طبقاتی تقسیم کا تو مجھے نہیں پتہ, وہ آدمی کوئی بھی حلیہ میں پھر سکتا ہے, اگر یہ چاہتے تو آج 3 پیس سوٹ میں بھی آ سکتے تھے. تو میرا خیال ہے کہ ان کے اندر بہت زیادہ ایبلٹی, صلاحیت ہوگی تو ان کو صدر بنایا گیا ہے, تو یہ فیصلہ آپ کا بالکل ٹھیک ہے, میں اس کی تائید کرتا ہوں. بہت شکریہ.